اچھا سر، ایک اور بڑا اہم ایشو تھا، اسحاق ڈار صاحب نے دورہ کابل کیا، وہاں وزیر خارجہ سے ملاقات کی، حالانکہ طلال چودھری صاحب ایک دو دن پہلے ہی دہشت گرد افغانیوں کو قرار دے چکے ہیں، افغان پناہ گزینوں کو یہاں سے بھیجا جا رہا ہے، خود گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اپنے صوبے سے نہیں بھیجیں گے، تو حکومت کی اس پالیسی کو اب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں تو حکومت بات چیت ہی کر رہی ہے جیسے آپ لوگ چاہتے تھے۔ دیکھیں، حکومت کی ساری یہ جو افغان پالیسی ہے وہ دوغلی ہے۔ ہم نے افغانستان کے ساتھ 40-45 سال ایک معاملہ کیا ہے، ان کے لوگوں کو یہاں ہم نے پناہ دی، پوری دنیا سے ہم نے اس حوالے سے ستائش بھی وصول کی، رقم بھی وصول کی۔ اب ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم گھس بیٹھیو، ان کو ٹرکوں میں ڈال کے ہم واپس بھیج رہے ہیں۔ وہ لوگ جو یہاں پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنی یا بچپن سے یہاں زندگی یہاں گزاری، اسکولوں کالجوں میں یہاں گئے، شادیاں یہاں کی، تو ان کو ہم بے دخل کس طریقے سے کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس سے جو زخم آپ دے رہے ہیں، جو آپ ایک غم اور غصے کا احساس پیدا کر رہے ہیں، اس کے نتائج ہوں گے۔ تو آپ کو اپنی پالیسیوں میں وضاحت پیدا کرنی ہے۔ یہ بوکھلائی ہوئی حکومت ہے، اس کی پالیسیوں میں کسی بھی سطح پہ کوئی وضاحت نہیں ہے۔ لیکن جب یہ گریو ایشو ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے، کے پی متاثر ہے، بلوچستان میں کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سافٹ کارنر ہمیں رکھنا چاہیے؟ سافٹ کی بات نہیں ہے، آپ کو حقیقت مندانہ پالیسی اپنانی ہے۔ کیا آپ فتح کر سکتے ہیں افغانستان کو؟ کیا آپ حملہ کریں گے اور جو کام روس اور امریکہ نہیں کر سکا وہ آپ کر سکتے ہیں؟ آپ ایک محدود پیمانے پہ تو جوابی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن بالآخر آپ کو مذاکرات ہی کرنے ہیں۔ بالآخر آپ کو افغانستان کو ایک صنعت اور تجارت کے جال میں اپنا ایک شریک بنانا ہے۔ یہاں سے جو سینٹرل ایشیا ہے وہاں تک سڑکیں جائیں، ریل روڈ جائیں، خام مال آئے جائے، پائپ لائنز ہوں۔ آپ کو اس پورے خطے کو ایک امن اور معاشی ترقی کا گہوارہ بنانا ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ذلیل کر کے باہر پھینکنے سے امن پیدا ہو جائے گا یا میزائل چلانے سے امن پیدا ہو جائے گا، تو آپ نہ تاریخ کو سمجھتے ہیں نہ معیشت کو سمجھتے ہیں۔ اچھا سر، اوورسیز کنونشن میں جو ہارڈ اسٹیٹ کی اصطلاح تھی اس کا مطلب بھی سمجھایا گیا کہ تمام ادارے آئین اور قانون کے تحت کام کریں، سو آپ کی بھی خواہش پوری ہو جائے گی اگر ہارڈ اسٹیٹ نافذ العمل ہو جائے تو؟ لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ ایسا کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ ہم خواہش یہی کرتے ہیں، اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مصنوعی نظام ہے جو آئین اور قانون کی پامالی پر اس وقت کھڑا ہوا ہے۔ اس نظام کو اگر آپ نے مستحکم کرنا ہے اور پاکستان کی ریاست کو مستحکم کرنا ہے اور عوام اور ریاست میں خلیج کو دور کرنا ہے، تو آپ کو آئین، قانون اور شرافت کو بحال کرنا ہوگا۔ سر ایک آخری سوال، آپ کو حکومت 5 سال پورے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ مجھے نہیں لگتا، مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ بہت شکریہ، سلمان اکرم صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے آسانیاں کب پیدا ہوں گی اور کب جو ہے معاملات مذاکرات سے آگے بڑھ کر کچھ نتیجہ